بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا انبیاء کرام علیہم السلام اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہ بات کہی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے، اور جب مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کہی تو اس کے جواب میں ایک رافضی جعلی مفتی جس کا نام ہے مفتی ہمدرد کے نام سے وہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے، تو یہ جعلی مفتی جو ہے یہ میدان میں آتا ہے اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں مغلظات بکتا ہے۔ کیوں مغلظات بکتا ہے؟ کہ مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام تو اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے نہیں آئے۔ مفتی صاحب نے یہ بات کیوں کہی؟ اس وجہ سے کہی کہ یہ جو روافظ ہیں یہ ہمیشہ ہر وقت اہل بیت کی رٹ لگاتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی رٹ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ اہل بیت کی رٹ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ یہ بغض صحابہ جو ہے، بغض صحابہ کو یہ حب اہل بیت کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جتنا زیادہ بغض رکھتا ہے وہ اہل بیت کے ساتھ اتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ ان کا اصول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف جو ہیں وہ مغلظات بکتے رہتے ہیں، وگرنہ ان کا اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا اگر آپ ان کی وضاقتہ دیکھیں، آپ اگر ان کے کردار دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، ان کی شکل و صورت دیکھیں، کوئی بھی چیز دیکھیں، وہ اہل بیت کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، بالکل بھی اہل بیت سے میچ نہیں ہوتی۔ اب یہ جعلی مفتی ہے، مفتی ہمدرد کے نام سے، اس جعلی مفتی کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی اس نے کٹ کے رکھی جو رافضیوں والی ہوتی ہے۔ اب اس سے سوال یہ ہے کہ جعلی مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ تو اہل بیت کے نام پہ صحابہ کے خلاف بغض نکالتے ہیں اور خود کو اہل بیت کا محب بتاتے ہیں، تو یہ اہل بیت میں سے کس کی سنت ہے؟ اتنی سی داڑھی جو ہے یہ اہل بیت میں سے کس کی سنت ہے؟ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس جعلی مفتی کو، تو کم سے کم یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ کسی بھی اہل بیت میں سے کس کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی یہ تھی، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی یہ داڑھی تھی، یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ خانوادے میں اہل بیت کے کسی بھی ایک فرد جو داڑھی کٹواتا ہو اور اتنی سی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جتنی اس جعلی مفتی نے رکھی ہوئی ہے، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مفتی ثابت کر دیں۔ یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر پائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا عمل جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں کرتا، ان کی شکل و صورت اہل بیت کے ساتھ میچ نہیں کرتی، ان کا کردار جو ہے، ان کے عقائد جو ہیں یہ اہل بیت کے ساتھ میچ نہیں کرتے، تو اس کے باوجود بھی اہل بیت کا جو لفظ ہے یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ صرف اور صرف بغض صحابہ میں۔ یہ بغض صحابہ کو حب اہل بیت کا نام دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اہل بیت علیہم الرضوان ان کے بھی فضائل بیان کرتے ہیں۔ میرے خود کے کئی سارے بیانات سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں جو فضائل اہل بیت کے نام سے ہیں، اور کئی سارے ایسے ہیں جو فضائل صحابہ کے نام سے ہیں، جبکہ یہ جو رافضی ہوتے ہیں یہ بغض صحابہ اور حب اہل بیت، بغض صحابہ اور حب اہل بیت کے نام سے۔ اچھا، اس نے پھر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے۔ کیوں ذکر کرنا چاہیے؟ ہر وقت اہل بیت ہی زبان پہ ہونا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ اس سے اس نے کوئی احادیث سے ایک دو روایات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تو اس طرح کی روایات پیش کرنے کے بعد دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اہل بیت کی شان بیان کی، فضیلت بیان کی، ہم نے کب انکار کیا ہے کہ اہل بیت کی شان نہیں ہے؟ اہل بیت کی فضیلت کا ہم نے کب انکار کیا؟ ہم تو اہل بیت کی شان اور فضیلت کو ماننے والے ہیں، جبکہ تم بغض صحابہ میں مرے جا رہے ہو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں مرنے والے یہ لوگ، یہ جو رافضی ہیں، یہ ان کے سینے کے اندر جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان عظمت سن کے۔ یہ رافضی، نیم رافضی مفتی جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جی اتحاد بین المسلمین کی بات کرتا ہے، میں تو امت کے اندر اتحاد کی بات کرتا ہوں، اتفاق کی بات کرتا ہوں، اتحاد و اتفاق کا دعویٰ دائر کرتا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف بکواس کرتا ہے،
اور ساتھ میں اتحاد کی بات کرتا ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ مارتا بھی جائے اور ساتھ میں روتا بھی رہے، ایک دوسرے بندے کو مار بھی رہا ہے ساتھ میں رو بھی رہا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم بھی ظاہر کر رہا ہے اور دوسرے بندے کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے۔ ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف یہ بکواسات کرتے ہیں، ساتھ میں یہ ہے کہ یہ اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ بھی ایسا کون سا اتحاد ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہم ان کے خلاف جو ہے نا عقائد رکھ دیں، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس کے بعد جو ہے نا اتحاد ہو جائے۔ یہ اس اتحاد کی اسلام کے اندر یہ کون سا اتحاد ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار بنا دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان کا معیار بنا دیا ہے، اور جن کو ایمان کا معیار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ ان کے خلاف جو ہے نا اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ جی ان کو چھوڑ دیں، ان کے خلاف جو ہے نا ان کے فضائل سارے دستبردار ہو جائیں اور ان کے اوپر الزامات لگا دیں۔ اچھا، ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے مظالم ہیں تو ان کو جو ہے نا ان کی پول کھولنا، تو یہ کون سی غلط بات ہے؟ اہل بیت کے حق میں بات کرنا، جو بنو امیہ ہے ان کے جو پول ہیں کھولنا، ان کے جو مظالم ہیں ان کو بیان کرنا، یہ کون سی غلط بات ہے؟ تو میں یہاں پہ اس جعلی مفتی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جعلی مفتی صاحب، اگر آپ کے پاس بنو امیہ کے مظالم موجود ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایسے کوئی بھی جو آپ بنو امیہ کے مظالم آپ کے علم میں ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہیں، تو آ جائیں، آپ ہمیں کہیں، ہم آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں، بات کر لیتے ہیں۔ لیکن جب مناظرے کی بات ہوتی ہے، مرزا انجینئر کی طرح یہ جعلی مفتی بھی باتھ روم میں چھپ جائے گا، مجھے پتہ ہے، مرزا انجینئر کی طرح یہ جعلی مفتی بھی باتھ روم میں چھپ جائے گا، جبکہ یہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جعلی باتیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ علماء کرام کو، اسی طرح مدارس کو بدنام کرتے ہیں، کہتا ہے کہ مدارس کے اندر قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ نہیں دی جاتی، حدیث نہیں پڑھائی جاتی۔ بھی کیا پڑھایا جاتا ہے مدارس میں؟ حدیث نہیں پڑھائی جاتی، آؤ ہمارے سامنے بیٹھو۔ قرآن نہیں پڑھایا جاتا، آؤ ہمارے سامنے بیٹھو، ابھی پتہ چل جائے گا کس کے پاس قرآن مجید کا علم ہے، کس کے پاس حدیث کا علم ہے۔ تم تو نازع قرآن مجید بھی ٹھیک سے نہیں سنا سکتے، ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی مدارس کے اندر پھر علماء، مدارس علماء، یہ ان کا جو وتیرہ ہے وہ اہل سنت علماء کے خلاف، اہل سنت مدارس، اہل سنت جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کرنا ہے۔ کیا پروپیگنڈا کرنا ہے؟ اب مفتی طارق مسعود صاحب اہل سنت ہیں، اسی طرح اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں یا بریلوی ہیں۔ بریلویوں میں چند ایک جو رافضی ہیں، حنیف قریشی جیسے، یا ایسے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ کے خلاف بغض رکھتے ہیں، وہ تو رافضی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثریت جو ہے وہ بریلویوں میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، دیوبند مکتبہ فکر سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اہل الحدیث تو سارے کے سارے جو ہیں وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ تو ان کا جو پروپیگنڈا ہے صرف انہی لوگوں کے خلاف ہے جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حق سمجھتے ہیں اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔